والے کہ بھائی ہم سنبھالیں گے، پریشان نہ ہو۔ ادھر رات آئی، ڈاکو ادھر سے آئے، کتے جو ٹرین تھے سب ایک ایک ڈاکو کو کتوں نے پکڑنا شروع کر دیا، پیچھا کرنا شروع کر دیا، ڈاکو بھاگنے لگے۔ پہلے دن کم ہوئے، دوسرے دن اور کم ہوئے، تیسرے دن اور کم ہوئے، یہاں تک کہ پورا امن و امان کا ماحول وہاں پر پیدا ہو گیا۔ اگر کسی بھی جگہ پر امن و امان چاہیے ہے تو یا علی سے وہ مل سکتا ہے، یا اولاد علی سے مل سکتی ہے، یا علی والوں سے مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو وفا کو اللہ نے کچھ جانوروں میں رکھا، مگر کچھ انسانوں میں نہیں، ہر انسان میں اللہ نے وفا کی یہ کوالٹی رکھی۔ کچھ لوگ اس کوالٹی کو لے کر کے وفا شعار زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ لوگ وفا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور بے وفا ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اور غدار اور خائن اور جو بے وفا ہے ان کی سزا بدترین قرآن مجید نے ڈکلیئر کی ہے۔ تقریباً 70 سے زیادہ آیتیں وفا کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، قرآن مجید نے ایک عہد، وفا کا تعلق عہد سے ہے، عہد و پیمان۔ آپ نے اگر عہد و پیمان کیا تو پھر اس کو نبھانا ہے۔ اس عہد و پیمان کے نبھانے کا نام وفاداری ہے۔ کیا ہے؟ وفاداری ہے۔ سنیے، ہم ابھی کچھ بھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی 2 دنیا پاس کر کے آئے ہیں، یہ ہماری تیسری دنیا ہے۔ اب اس تیسری دنیا کو بھی جب چھوڑ کے جائیں گے تو 2 دنیا اور بھی آگے ہے۔ ایک دنیا کا نام برزخ ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد پھر آخری قیامت، معاد کے بعد یا جنت میں جائیں گے یا کہیے دوزخ یا جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کی جو 2 دنیا ہے، پیچھے کی جو 2 دنیا گزر چکی ہے، اس میں جو پہلی دنیا ہے اس کا نام ہے عالم ارواح۔ کیا ہے؟ روحوں کی دنیا۔ اللہ نے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو کہ کن فیکون، کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو جو سب سے پہلے اللہ نے کام کیا، ہماری روحوں کو خلق فرمایا۔ اس نے ایک دفعہ کہا ہو جا تو کائنات کے سارے انسانوں کی روحیں ایک ساتھ ہو گئی۔ روحوں کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کو ایک آن میں اللہ نے پیدا کر دیا، روحیں ساری بن گئی۔ اس عالم ارواح کو جسے عالم ذر بھی کہتے ہیں، علمی باتیں نہیں ہیں، تھوڑا بہت توجہ دیں گے تو آپ کی بھی تو اچھی طرح الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بعض بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، بعض نہیں، تو ان کو بھی تیار کریں ایک صلوات کا سہارا لے کر محمد والا۔ جی، تو عالم ذر میں ساری روح ہیں، اس میں سارے انبیاء بھی ہیں، اس میں سارے اولیاء بھی ہیں، سب ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے والد بھی، آپ کے والد کے والد بھی، سب کی روحیں ادھر ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا کام اللہ نے یہ فرمایا کہ ان روحوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے سننے اور جواب دینے کی ایبیلٹی دی۔ ٹھیک، سننے اور جواب دینے کی ایبیلٹی۔ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا؟ ساری روحوں نے ایک ساتھ کہا بلا، بے شک تو میرا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو رب کے معاملے میں سب نے گواہی دے دی۔ پھر ہر ایک کو اس کے زمانے کے لحاظ سے نبی کا تعارف کرایا، انبیاء کے تعارف ہو گیا، اور تمام نبیوں سے کہا کہ تمہیں بھی نبوت ملے گی۔ تو ایک نبی کے صدقے میں جس کو سب سے پہلے ہم نے خلق فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ساری روحوں سے کہا کیا تم سب آخری نبی کی نبوت کو بھی مانو گے؟ تو کچھ نے کہا ہاں، کچھ نے کہا نہیں۔ جنہوں نے کہا ہاں ان کا حساب جدا، جنہوں نے کہا نہ ان کا حساب بھی جدا۔ مگر ان سے زیادہ پرابلم اس وقت آئی جب اللہ نے آگے کہا کہ کیا تم سارے کے سارے علی کی ولایت کو قبول کرو گے؟ وہاں پر
سب نے نہیں کہا کہ ہاں قبول کریں گے، کیونکہ وہاں ان کو پتہ تھا کہ بہت مسائل بھی ہیں، ساتھ ساتھ مشکل بھی ہیں۔ مسائل سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ طہارت شرط ہے، بہت بنیادی شرط ہے، لہٰذا وہاں پر کچھ نے نہیں کہا۔ ٹھیک، جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، پتھر، پانی، درخت، ہر ایک سے اللہ نے پوچھا، جس نے بھی ولایت کا اقرار کیا اس کو اللہ نے خیر کا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ یعنی جو چیز علی کی ولایت، اللہ کی توحید کے بعد، رسالت باپ کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرے، وہ چیز ہو گئی اچھی۔ اب بری کون سی چیز ہے؟ وہ کہ جو انکار کر دے، اقرار نہ کرے، کیا کرے؟ انکار کر دے۔ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بہت انجان سی جگہ تھی، بہت نئی جگہ تھی، ابو ذر اور سلمان ساتھ میں تھے، تو حضرت سلمان کے کان سے ایک بہت ہی دل نشین شیرین آواز میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ کہا کہ کوئی بہت زبردست قاری ہے، بہت دل نشین آواز میں قرات کر رہا ہے، مولا یہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی اچھی آواز میں؟ کہا کہ جو بھی ہے وہ جہنمی ہے۔ تو سلمان نے کہا مولا ہم پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو آپ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا وہ جہنمی ہے؟ جی ہاں، عالم ذر میں اس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے قاری بھی بہتر بن گیا ہے، مگر وہ جنتی ہو نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا مولا کائنات ہی کے نام پر نا ہمارے بھائی کچھ آئیں گے آپ کی خدمت میں، تھوڑی سی آپ جیب ڈھیلی کرنے کا کام بھی کر دیں، صلوات کا سہارا لے کر محمد و آل محمد پر ایک جاندار صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد پر۔ ابھی یہ دامن پسارے آ رہے ہیں سادات، تو آپ ذرا اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوات کا سہارا لیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھتے جائیے گا، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی۔ اب مشکل ہی ہوتا ہے کہ واپس آپ توجہ کو میری طرف لے آئیں، ٹھیک ہے، مگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کے سلسلے کو جلدی بہت سمیٹ رہا ہوں، بہت تیزی سے۔ عالم ذر میں ہم نے وعدے کیے کہ اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو مانیں گے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ تم کبھی شیطان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وعدے کو توڑ دو اور شیطان تمہارا دوست بن جائے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ انسانوں نے توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا، اور یہ بے وفائی انسانوں نے شروع کر دی، کیونکہ شیطان کو اپنا انہوں نے دوست بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا ہے مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں بھی، اس کو بھی لوگوں نے توڑ دیا۔ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عالم ذر میں بھی بیعت کی اور توڑ دیا، پھر غدیر میں آئے، غدیر میں بھی بیعت کی اور توڑ دیا، پھر یہاں تک کہ ظاہری خلافت جو مولا علی کو چوتھی درجے پر ملی تھی، اس میں بھی لوگوں نے آ کے پہلے بیعت کی اور اس کے بعد بیعت کو توڑ دیا۔ تو جو لگاتار بے وفا ہوتے رہے ان کی ہماری نگاہوں میں کوئی عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو بے وفا ہو جائیں ان کی نہ اللہ کی یہاں عزت ہے، نہ اللہ کے نبیوں کے یہاں عزت ہے، نہ ہمارے یہاں عزت ہے۔ اسی لیے
اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو محمد سے وفا نہیں کی گئی، وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ دیا۔ وفا ہوتی تو کوئی بھی غدیر کا اعلان نہ بھلاتا، وفا ہوتی تو کائنات میں رسول کے بعد مولا کائنات ہی حکم فرما ہوتے، اور اگر وفا ہوتی تو کوئی آپسی جھگڑا ہی 73 فرقے مسلمانوں کے بن گئے۔ یہ بے وفائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وفا ہوتی تو نماز بھی ایک جیسی نہ رہی، اس کا مطلب اتنے بے وفا درمیان میں رہے کہ اب نماز کی شکل بھی ایک جیسی نہیں رہی۔ پوری توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب وفاؤں کے مقابل میں بے وفائی چلتی رہی تو ان بے وفاؤں کے مقابل میں وفا شعار کردار حسین علیہ السلام نے پیش کیا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک نے صرف 9 سال کی عمر میں رسول اللہ سے وعدہ کیا اور وہ زندگی بھر نبھاتا رہا۔ صرف وہی زندگی بھر نہیں نبھاتا رہا بلکہ اس کی اولاد نے بھی اس وعدے کو نبھایا۔ دعوت ذی العشیرہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں کو بلایا، اپنے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، بلا کر کے کہا میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، تم میرے مشن میں کون ساتھ دو گے؟ تم میں سے کوئی ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہم آپ کے ناصر ہوں گے۔ تو جب تک علی زندہ رہے رسول سے وفا کرتے رہے۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، حسن نے وفا شعاری شروع کر دی، پھر حسین نے وفا شروع کر دی۔ آج تک آل رسول وفا پر ٹکے ہوئے ہیں اور ان کے مقابل میں تم بے وفاؤں کو لاتے ہو۔ بے وفاؤں کا سلسلہ ادھر ہے، وفا شعاروں کا سلسلہ ادھر ہے۔ انہوں نے قربانی دی مگر بے وفائی نہیں کی، اولاد کی قربانی دی۔ اور پھر علی نے وعدہ کیا تھا تو علی کے خون میں بھی ابو طالب کا خون تھا، اس نے بھی وعدہ کیا تھا۔ ساری اولاد کربلا میں ابو طالب کی شہید ہوئی۔ ابو طالب کی اولاد ہی ہے نا کربلا میں جو دین کو بچانے چلی ہے، اسلام کو بچانے چلی ہے، وفا کو نبھانے چلی ہے۔ کون ہے؟ اب آئیے جو وفاؤں کا علم بردار ہے، جس کے نام سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس کو کیوں ہم کہتے ہیں با وفا؟ کیوں کہتے ہیں وفا کا علمدار؟ کیوں کہتے ہیں پرچمدار وفا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ امان نامے عباس کے پاس بھیجے گئے۔ عباس کے پاس امان نامے آئے کہ آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو ہم امان بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے، جو آپ مانگیں گے دیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ عباس نے جواب میں کہا پوری کائنات بھی تم مجھے دے دو گے تو میں حسین کا ایک بال بھی اس کے بدلے میں نہیں دے سکتا ہوں، میں حسین سے بے وفا ہرگز نہیں ہو سکتا ہوں۔ حسین علیہ السلام کے اس مشن میں 5 جو پنجتن ہیں سب نے ایک نمائندہ بھیجا ہے۔ یاد رکھیے، خود رسول اللہ کا نمائندہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، مولا کائنات کا نمائندہ عباس علمدار ہے۔ جانتے ہیں عباس کو کس عظیم دعا کے نتیجے میں مولا کائنات نے مانگا تھا اللہ سے؟ حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، تربیت کر کر کے حضرت عباس کو تیار کیا ہے۔ حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا۔ اس عظیم نام کو عباس کہتے ہیں کہ کسی نے کہا بھی ہے تو بالکل سچ کہا ہے
کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ وفا کی ایک عجیب و غریب خوشبو ایک نام عباس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس عباس کو حسین نے اپنے لشکر کا، اگرچہ مختصر ہے مگر دنیا کا کامیاب ترین لشکر حسین کا لشکر ہے، کامیاب ترین لشکر حسین کا لشکر ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ عباس علمدار کو۔ پرچم کس کے ہاتھ میں دیا؟ عباس کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عباس علیہ السلام کی عمر اس وقت 32 سال کی تھی اور میرے مولا حسین کی 56 سال کی تھی۔ 24 سال کا فرق ہے، دونوں بھائی ہیں۔ مولا حسین 24 سال کے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، عہدے امامت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، آقا ہیں، مگر کئی جگہوں پر خود حسین نے عباس کی وفا کے جوہر دیکھے تو عش کرنے لگے، کہا کہ عباس میری جان بھی تم پر فدا ہو، تم کیسے با وفا ہو۔ عجیب بات کہی ہے خود مولا حسین نے عباس پہ قربان ہونے کی بات کی ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے تو ایک، مگر سمندر بن کر، لشکر بن کر حسین کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا حسین نے عباس کو اتنی ساری شجاعت اور بہادری کے باوجود جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ کربلا میں صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک جو بھی میدان میں گیا ہے وہ شہید ہو کر واپس نہیں آیا ہے۔ اسی لیے جب وہ ساری خواتین کی ڈھارس عباس تھے، سارے بچوں کی امیدوں کی آس عباس تھے، تو اللہ کے اس ولی حسین نے عباس کو میدان میں نہیں بھیجا۔ عباس آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک سپاہی جاتا ہے کربلا کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، مگر چاروں طرف سے اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ انصار ایک ایک کر کے گئے، سب شہید ہو گئے۔ پھر اپنوں کی باری آئی، بنی ہاشم کے ایک ایک جوان گئے، شہید ہو کر آئے، اور عباس حسین کا سہارا بنے ہوئے ہیں، زینب کا سہارا بنے ہوئے ہیں، ساری بیویوں کی ڈھارس بنے ہوئے ہیں، بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ عباس بے چین ہو کر جب کوئی نہ رہا تو آقا کی خدمت میں آئے، کہا آقا اب میرا دل بھر چکا ہے، عباس کو اذن وغا دے دی جائے، عباس کو اجازت مل جائے تو آپ دیکھیے گا کہ اس وقت ہم علی کے جوہر بھی دکھا دیں گے اور دشمن کو پتا چل جائے گا کہ حسین کا سپاہی ایک عباس کتنے عظیم لشکر پہ بھی بھاری ہے۔ مگر حسین نے کیسے اجازت نہیں دی، میں نے بتا دیا، صرف یہ کہا کہ بھیا عباس بچے سارے پیاسے ہیں، اگر پانی کی سبیل کر دو تو یہی تمہارا عظیم کام، عظیم احسان ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا عباس بھی اطاعت شعار، وفا شعار گئے، جب اپنے مولا نے کہہ دیا ہے تو صرف پانی ہی لانا ہے، مشکیزہ اٹھایا اور ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، فرات کا رخ کیا۔ 4000 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تھا کہ کوئی بھی فرات سے پانی حسین کے خیموں تک نہ لے جا سکے۔ 4000 دور سے تیر اور تیروں کے علاوہ نیزے پھینکنے والے ماہر 4000 سب کو شکست دے کر عباس پہنچ گئے دریا پر۔ آپ سب جانتے ہیں عباس بھی پیاسے ہیں۔ تمام شہدائے کربلا میں 3 لوگوں کی پیاس باقی سب سے زیادہ تھی، کربلا میں 3 لوگوں کی پیاس سب سے زیادہ تھی۔ ایک
ایک خواتین میں بی بی زینب ہے، اس لیے کہ جب آخری وقت میں پانی ختم ہو رہا تھا تو اس وقت سے ہی بی بی پیاسی تھی، سب کو پانی دے دیتی تھی، خود نہیں پیتی تھی۔ دوسرا عباس علمدار ہے اور تیسرے خود حسین مظلوم ہے، تینوں پیاسے آخری وقت تک یہ پیاس کی شدت کو جھیلتے رہے ہیں۔ عباس کے ہاتھ میں فرات آ گیا ہے، فرات پر عباس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، سنیے گا کہ نہر قبضے میں تھی، پی سکتے تھے پانی، لیکن یہ علمدار کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ لگتا ہے کہ سکینہ کے پیاسے ہونٹ اس پانی میں نظر آنے لگے تھے۔ علی اصغر کی پیاس وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے پانی کو پھینک دیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا اور مشکیزے کو لے کر اسی تمتراقی کے ساتھ، اسی پورے جوش کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب خیمے کی طرف رواں دواں ہیں۔ ادھر حکم ہوا کہ خبردار پانی خیمے تک نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ تیر کی بارش ہوئی، تلوار دور دور سے چلائے گئے، نیزے پیچھے سے مارتے لگے، چاروں طرف سے حملہ۔ مگر یہ عباس ہے جو آگے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر کیا ہوا، کسی ایک بزدل نے پیچھے سے وار کیا، ایک دانا بازو عباس کا قلم ہوا۔ عزاداروں، عباس نے مشکیزے کو اور اس علم کو اپنے دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، مگر اسی تیز رفتاری کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھتے رہے۔ مگر ملعون نے، کسی اور نے پیچھے سے بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا۔ عباس نے مشکیزوں کو پھر بھی اپنے دانتوں میں سنبھالا اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ دونوں بازو نہیں ہیں مگر مشکیزہ اپنے دانتوں میں چبا کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، عزاداروں، اس تیر نے عباس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ مشکیزے کو لگا، پانی بہہ گیا۔ عباس جو آگے بڑھتے رہے تیزی سے رک گئے، اپنے آپ سے کہہ رہے عباس اب جا کے کیا کرو گے؟ اجرکم علی اللہ، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عباس اب تمہارے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تم جا کے کیا کرو گے؟ سکینہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ جو پیاسے بچے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کا کیا جواب دو گے؟ بس یہی کہہ کے رک گئے تھے تو کیا ہوا، جو بھاگی فوج تھی قریب آ گئی، نزدیک آ کر کے عباس پہ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی پتھر سے وار کر رہا ہے۔ قریب آئے تو ہر وار عباس پہ لگے۔ بنی ام البنین کو جب کسی نے خبر دی تھی نا کہ حسین شہید کر دیے گئے تو بی بی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کو کوئی شہید کر سکے۔ لوگوں نے کہا نہیں، پہلے تمہارے بیٹے عباس کی شہادت ہوئی ہے پھر حسین کی۔ کہا حسین سے پہلے عباس کو کسی نے مار دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ میرے عباس جیسے شجاع بیٹے کو کوئی مارے؟ کہا پیچھے سے نہیں، پیچھے سے حملہ کیا تھا، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے تو لوگ نزدیک آ کر کے مارتے رہے۔ کہا اگر ایسا ہے تو میں مانوں گی، ورنہ کوئی کیا جرت کرتا عباس کے قریب آنے کی۔ عزاداروں، چاروں طرف سے عباس پر حملہ ہوا اور ایک تیر آنکھ میں آ کر کے پیوست ہو گیا اور عجیب غریب جملہ عباس کی زبان سے نکلا، آقا آئیے اپنے غلام کو سنبھالیے۔ اب جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اس کیفیت کو ہم کیا بیان کریں؟ ایک ذاکر نے مصائب پڑھے اور خوب پڑھے، سب نے گریہ بھی کیا اور خوب گریہ کیا، مگر رات میں جب وہ سویا تو بی بی آ گئی، سیدہ زہرا آ گئی، کہا تم نے عباس کے مصائب کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا میں نے اتنا گریہ کروایا ہے کہ لوگوں نے دیوار کو ٹکر لے لے کر کے گریہ کیا ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے، مگر تم نے ایک مصیبت عباس کی بیان نہیں کی۔ کوئی شہید کربلا میں عباس جیسا نہیں ہے۔ جو بھی گھوڑے سے زمین پر آیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک کر کے اپنا کچھ بچاؤ کیا۔ ہائے رے میرا مظلوم بیٹا عباس، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، منہ کے بل گرا۔
یا حسین یا عباس.